حدیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اور پھر قیامت برپا ہونے سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ اس زمین پر برپا ہوگا، جس کو فتنہ دجال کہتے ہیں، اس کی تفصیل، امام مہدی کا نزول، عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، یہ ساری وہ بڑی علامات ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کھول کر اس لیے بیان کی ہیں تاکہ بندہ مومن جب تک خدا نے اسے زندگی دی ہے وہ ان تمام واقعات، ان تمام حوادث اور ان تمام علامات کو اور ان تمام سائنز کو اپنی زندگی میں اپنے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی میں ہمیں سرخرو کر سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی جو مین علامات بیان فرمائی ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے 3 ٹاپکس ہیں، پھر ان کے تحت جو ہے آگے واقعات کو برپا ہوں گی، اور ان میں سے ایک یہ کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع سے پہلے زمین پر فتنے برپا ہوں گے، اور اتنے فتنے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ انسانیت کہیں بے بس نظر آئے گی، کہیں انسانیت ششتر اور حیران نظر آئے گی، اور سرکار نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ پھر وہ فتنے کیسے برپا ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان تمام فتنوں کی ایک تفصیل حضور نے بیان فرمائی، اور جو لوگ ان فتنوں کا سبب بنیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نام لے کر ان کو ظاہر کر دیا۔ اچھا، نام لے کر ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ حجت، ہر ایک پر یہ حجت قائم ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اس کے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے احادیث کے اندر سرکار نے ان تمام کی مختلف انداز میں اور مختلف پیراؤں کے اندر نشاندہی فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کی کچھ علامات صغریٰ ہوں گی، جس طرح کہ میں پچھلے درس کے اندر وہ علامات صغریٰ بیان کر چکا ہوں، اور اس کی مزید کچھ علامات ہیں احادیث کے اندر جو رہ گئی تھیں، میں ان کو آج کمپلیٹ کر دوں گا، اور جمعے کو انشاءاللہ میں دجال کے فتنہ اور دجال کیا ہے، فتنہ دجال کیا ہے، اور جب وہ فتنہ دجال زمین پر برپا ہوگا تو اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اور پھر امت کو ان فتنوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا سبب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ امت کو خبردار کیا، اور ان میں سے چند فتنے احادیث کی صورت میں جو سرکار نے بیان فرمائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے فتنوں میں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح، آنے والے فتنوں کو میں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کوئی، اس کا معنی کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس زمین پر اتنے فتنے برپا ہوں گے، اتنے فسادات ہوں گے، اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اتنی خود غرضی کا عالم ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گھروں پر ان فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کہ کوئی بھی گھر، کوئی بندہ یہ کہے جی کہ میں اپنے گھر میں محفوظ رہوں گا، وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ اس فتنے سے متاثر ضرور ہوگا۔ ہاں، جو لوگ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے، سنت رسول اور سیرت رسول کو اپنی زندگی کا انہوں نے جو ہے وہ مطمع نظر بنا کے رکھا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن سب سے بڑا خطرناک سائن اس حدیث کے اندر کیا، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الفتن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں برپا ہونے والے فتنوں میں سے وہ فتنے اتنی تعداد میں ہوں گے، اس طرح ہوں گے کہ کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوگا، ہر گھر پر ان فتنوں کو گرتے ہوئے میں مصطفیٰ اس آنکھ سے اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے گھروں کے اوپر بارش کے قطرے گرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یعنی اتنے فتنے برپا ہوں گے، اور وہ فتنے ہمارے گھروں سے پیدا ہوں گے، ہمارے اعمال سے پیدا ہوں گے، ہمارے گناہوں سے پیدا ہوں گے، ہماری بیرا روی سے پیدا ہوں گے، ہماری سنت رسول پر عمل نہ کرنے سے پیدا ہوں گے۔ جتنا انسان دین سے دوری اختیار کرتا جائے گا، جتنا انسان جو ہے وہ احکامات دین اور سنت رسول اور سیرت رسول سے دوری اختیار کرتا جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ اسے فتنوں میں مبتلا کرتا جائے گا، اور وہ کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرا رہے گا۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کوئی بھی گھر قیامت کے فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض فتنے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے، جو دین اور ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ جس طرح کہ گرمیوں کا موسم ہو، اور آپ نے دیکھا کہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھروں سے بالکل باہر آ جاتے ہیں، اور جب گرمی بالکل عروج پر ہوتی ہے تو ایک دم آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہیں، اور بعض آندھیاں تو اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب کی صورت میں گاؤں کے گاؤں بہا کر لے جاتی ہیں، وہ بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے گزشتہ سالوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جس وقت پاکستان کے اندر سیلاب آیا تو وہ لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئی بسکٹ پھینک دے، کوئی پانی کی بوتل پھینک دے، حالانکہ پانی ہی پانی تھا لیکن پینے کے لیے پانی میں اثر نہیں تھا۔ گھر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن پینے کے لیے پانی میں اثر نہیں تھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا فتنوں کی آندھیاں آئیں گی، ایسے فتنوں کے طوفان آئیں گے، ایسے تند و تیز فتنے ہوں گے کہ جس طریقے سے سیلاب، آندھی اور تباہی آتی ہے اور گھروں کو اور علاقوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، اس طرح اس کے اندر انسان فتنوں کے اندر اس طرح بہہ جائے گا، اتنا گر جائے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا دور بھی قیامت سے پہلے برپا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ اپنے دین پر قائم رہو، اپنے عقیدے پر قائم رہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں احکام تم پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی پابندی کرو، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو۔ اور جو بندہ ایسے حالات میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اگر ایسے فتنوں کی زد کے اندر بھی آئے گا تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ شہادت کی موت ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہو کہ خدا اس کو کتنے لوگ فتنوں سے بچ بھی جاتے ہیں، طوفانوں سے بچ جاتے ہیں، آندھیوں سے بچ جاتے ہیں، سیلابوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ جب قوم نوح نے نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانی کی کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے اتنی سرکشی کی کہ 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ پھر طوفان نوح آیا تو ہر چیز بہہ کر کے چلی گئی، ہر چیز بہہ کر کے چلی گئی، لیکن ان میں سے اس اتنے بڑے طوفان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو بچایا جن سے آج تک نسل چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ ایسے فتنے برپا ہوں گے۔ اور تیسری حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض فتنے شدید ہوں گے۔ فرمایا بعض فتنے شدید ہوں گے اور ان کی طرف جھانکنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بعض فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ کوئی بندہ خالی ایسے منہ باہر نکال کر دیکھے کہ دیکھو تو صحیح کہ ہو کی رہا ہے، خالی کیا بندہ کہے کہ میں باہر نکل کر دیکھا تو صحیح کہ ہو کی رہا ہے،
حضور نے فرمایا وہ دیکھنے والا بھی ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. یعنی اس قسم کے شدید فتنے قیامت سے پہلے بپا ہوں گے. اور جو اس وقت آپ اس ورلڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں، پورا کا پورا ورلڈ اس وقت فتنوں کی زد کے اندر ہے، فسادات کی زد کے اندر ہے. لیکن بظاہر ہمیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے وہ سائن ہیں جو ہمیں اس طرف بڑھ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے. چوتھی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے دروازوں پر آگ کی طرح بلانے والے کھڑے ہوں گے. یعنی مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے یا کسی جگہ آگ لگ جائے تو کوئی بندے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، فلاں گھر میں آگ لگ گئی ہے، یا فلاں دکان میں یا فلاں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ فلاں گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو لوگ سارے بھاگ کر وہاں پہنچتے ہیں کہ تاکہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں یا ان کی مدد کر سکیں. حضور نے فرمایا ایسا دور بھی آئے گا کہ بے حیائی تمہیں آوازیں دے گی، برائی تمہیں آوازیں دے گی، گناہ تمہیں مختلف روپ اختیار کر کے پکارے گا. آج مجھے بتائیں نا، آج جو جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، قدم قدم پر کتنی بے حیائی ہے، کتنی عریانی ہے، کتنی فحاشی ہے، کتنی بے حیائی ہے کہ وہ مختلف روپ دار کے جو ہے وہ انسانیت کو، ہماری نوجوان نسل کو، بچیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے موقع ہے، حالانکہ وہ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بعض فتنے ایسے ہوں گے، اتنے شدید ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کر جس طرح آگ کی طرف لوگ بلاتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، لوگ بھاگ کر جاتے ہیں، اعلان ہوں گے جی آج فلاں جگہ جناب کیا ہو رہا ہے، جی آج فلاں جگہ ڈانس ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ جناب محفلیں ہو رہی ہیں، آج فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. یہ جتنے آج کل فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جتنے بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جتنی عریانی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کیا اس میں آپ آج کل دیکھ نہیں رہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے وہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ بالخصوص ویکینڈ کے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی بلا رہی ہے، بھاگ کے جا رہے ہیں، عریانی بلا رہی ہے، بھاگ کے جا رہے ہیں، شراب نوشی کے لیے بلایا جا رہا ہے، بھاگ کے جا رہے ہیں، گناہ کے لیے بلایا جا رہا ہے، بھاگ کے جا رہے ہیں، اور دنیا اس طرف بھاگتی چلی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس طرح فتنے تمہیں آواز دیں گے کہ تم بھاگتے ہوئے ان کی طرف جاؤ گے، اور بس جیسے ہی وہاں جاؤ گے تو تمہاری اعمال بھی تباہ، زندگی بھی تباہ. تو فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور کے اندر جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا فتنہ ہے، مثلا ایک جگہ پب ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں پب ہے، پھر اس کے اندر رقص و سرور کی کسی نے محفل رکھ لی ہے، ایک دوست دوسرے کو میسج کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو میسج کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو میسج کرتا ہے، بعض جگہ تو لکھا ہوتا ہے انٹری فری ہے جی آ جاؤ. پھر بھاگتے ہوئے ہمارے نوجوان جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ ہم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسا قرب قیامت سے پہلے دور آئے گا کہ فتنے تمہیں جو ہے وہ بلائیں گے اور تم بھاگ کر ان کی طرف جاؤ گے، اور بھاگ کر جا کر خوشی ان کے ساتھ ملوث ہو جائے گا. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، جس دور سے آج یہ جو جتنے بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا اور سر عام گناہ کا جو دور گزر رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل بھاگ کر اس کی طرف جا رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم کے گڑھے میں جا کر گرے گا. مثلا ایک جگہ شراب کی محفل لگی ہے، پب ہے، اور اس کے اوپر لوگ جمع ہیں، لائنیں لے کے جا رہی ہیں. ہمارے جتنے بھائی جو ٹیکسی کرتے ہیں ان کو خاص طور پر اس چیز کا پتہ ہے، ویکینڈ کو جب سواریاں لے کر کہاں کہاں جا کر اتارتے ہیں ان سب کو پتہ ہے. تو کیا ہوتا ہے وہاں پر حضور نے فرمایا کہ اس طرح فتنے تمہیں بلائیں گے، دنیا تمہیں بلائے گی، تمہیں جو ہے وہ گناہ کی دعوت سر عام دی جائے گی اور تمہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا جو اس طرف گیا وہ چلا جائے گا، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا. اس نے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہا ہے. جس نے وہاں قدم رکھا تو سمجھ لو اپنے آپ کو جہنم میں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ بے حیائی کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا عریانی کرتا ہے یا فحاشی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا یا شراب پیتا ہے، حضور نے فرمایا اس لمحے وہ اگر مسلمان ہوگا
تو فرمایا اس لمحے وہ ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائڈ پر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائڈ پر ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے کہ یہ اتنا بے حیا ہو چکا ہے یہ شخص، اس کو پرواہ نہیں نہ کیا کر رہا ہوں۔ قرآن نے اس سے منع کیا، رسول اللہ نے اس سے منع کیا، جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کی سزا ہے، اور یہ بندہ پھر بھی اس گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جب تمہیں گناہ کی دعوت دی جائے، عریانی کی دعوت دی جائے، فحاشی کی دعوت دی جائے، بے حیائی کی دعوت دی جائے، فرمایا اپنے دامن کو بچانا تمہارا کام ہے، تمہارے اعمال کی حفاظت کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ کوشش کرنی انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ہم جس رسول کے امتی ہیں وہ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے ایک ایک فتنے کو بیان کر دیا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مثلا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بجلی گھر ہو یا گریڈ اسٹیشن ہو تو اس کے باہر بڑے بڑے انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ خطرہ، کیوں؟ یہاں اندر بجلی گھر ہے، یہاں پہ ٹرانسفارمر ہے، یہاں پر بجلی بنتی ہے، یہاں پر اس کے قریب نہ جانا۔ جب وہ بورڈ لگنے کے بعد اگر کوئی بندہ اس کے اندر کودے گا اور وہ وہاں پر جب کرنٹ لگ کر مر جائے گا تو پھر اس کا کون؟ اپنے آپ نے خود اس نے چھلانگ لگائی نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں فتنے تمہیں بلائیں گی، دنیا کی عیاشیاں تمہیں بلائیں گی، شیطان تمہیں مختلف قسم کے روپ دکھائے گا، دنیا کی رنگینیاں شیطان تمہیں دکھائے گا۔ فرمایا کہ جیسے ہی انسان اس میں مبتلا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو جہنم کے کھڑے میں گزارے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا نازک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، یعنی اس طرح انسان جو ہے وہ بے احتیاطی کی زندگی گزارے گا تو اس کو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح جب اٹھے گا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جب وہ اٹھے گا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ اگر مومن ہوگا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو ہم، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نیت سے ہر روز رات کو بستر پر جانے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیا کریں کہ کیا پتہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر یا بے خیالی کے اندر میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو جو کفر ہو، جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ تجدید ایمان کرتے رہا کرو، تجدید ایمان کرتے رہا کرو۔ تو سب سے اس فتنے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، یعنی اس طرح فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا کہ ہر روز انسان کو جب بھی موقع ملے وہ تجدید ایمان کرتا رہے، اور اس نیت سے کہ خداوند قدوس مجھے اس کفر کے فتنے سے بچا کے رکھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگ دولت کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دنیا میں دولت کی فراوانی اتنی ہوگی کہ دولت کے بدلے میں لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دولت کی فراوانی ہو جائے اور انسان دنیا کی دولت کے اندر اتنا کھو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا انسان اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے رزق دے گا، اتنا دے گا کہ اس کے بین و گمان پہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کی دولت کی خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچو۔ آج ایمان کی خاطر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دنیا کی دولت کی خاطر کیا کیا نہیں گزر، رشوتیں سر عام لی جا رہی ہے، سر عام سود خوری ہو رہی ہے، سر عام جو ہے وہ اس دولت کے پیچھے پیچھے انسان کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے دولت کی اتنی ریل پھیل ہوگی، پیسے کا اتنا ریل پھیل ہوگا، اور کہ انسان اس دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو تو کیا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ اگر دنیا کی دولت بھی دے تو اچھے انداز سے حلال ذرائع سے عطا فرما،
پھر اس دولت کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما، اس دولت کے جو ہے وہ ہر قسم کے نقصانات سے مجھے محفوظ فرما۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتویں علامت کیا بتائی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ مسند بزاز کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ فتنے کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوگا۔ فرمایا یہ ساری وہ کیا ہیں؟ علامات قیامت ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام، یعنی کہ دین کے لیے اتنی شدید آزمائشیں بن کر آنے والے فتنوں کی تفصیل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان تمام ابواب کے اندر بیان فرما دی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر علامات قیامت میں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ فرمایا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے اپنے لیے دین کا علم حاصل کرو قبل اس لیے کہ علم دنیا سے اٹھ جائے۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ اور فرمایا کہ علم دنیا سے اٹھنے کی دوسری علامت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جہال کو اپنا امام بنائیں گے۔ جہالت کے ساتھ تو فرمایا کہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ آج کل ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کل یہ دیکھیں آپ، جتنے بھی یہ جو فساق اور فجار قسم کے جو نعت خوان ہیں جنہوں نے اس کو اپنی زندگی کا کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے، مجلس نعتیں بڑی بڑی ہوں گی، ہزاروں لوگ اس میں بیٹھیں گے، وہ لوگ آ کر نعتیں پڑھیں گے جن کے نہ چہرہ سنت کے مطابق نہ خود نماز کے پابند ہوں گے، اور پوری رات لوگ نعت ان کی فساق و فجار کے ان کلام کو سننے کے لیے تو تیار ہوں گے، ان پر پیسوں کی فراوانی بھی کریں گے، لیکن علماء بیٹھے ہوں گے، اہل علم کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کی طرف بڑھیں گے، ان سے سرور حاصل کریں گے۔ اور حالانکہ یہ جو آواز کے اندر خوش اعلانی کا ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے، کیا وہ اس کے اندر تقوی کا نور موجود ہے؟ کیا اس کے اندر سنت رسول کا نور موجود ہے؟ کیا وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اب ہمارا نعت خوان آ کر یہاں پر آپ کو عشق رسول بانٹتا پھرے گا، اس سے اگر پوچھے کہ بھائی تیرے چہرے پہ سنت رسول کیوں نہیں ہے، تو عشق بانٹ رہا ہے، تو سنت کے مطابق کیوں نہیں اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اور لیکن اس کو نہیں، اس نے ٹھیکہ بک کیا ہوتا ہے، جی اپنے پیسے دو گے میں آ کر نعت پڑھوں گا۔ اور آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ فتنے سنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے جہال سامنے آ جائیں گے، لوگ ان کی مجالس میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنے لیے فخر سمجھیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، لیکن اہل علم کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، اہل علم سے دور ہو جائیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی تک توبہ کا دروازہ کیا ہوا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور فتنوں کے دور کے اندر جب اس وقت انسان کہے کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا سب سے توبہ کرتا ہوں، فرمایا اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت تمہاری ریاضت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے فتنوں سے پہلے ان تمام کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو متنبع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی جو فرائیڈے ہے اس میں انشاءاللہ العزیز میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، یہ دجال کیا ہے، فتنہ دجال کیا ہے۔ اور قرآن نے ایک بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے
دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا جس کو اللہ زمین سے پیدا کرے گا، ایک جانور پہاڑ سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا